اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں اور اس نے کوئی بہت بڑی ٹیم بنائی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے، جس کے بارے میں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ اکثر سوئے ہوتے ہیں، انہوں نے میرا خیال ہے کوئی 2 درجن سے زیادہ کوآرڈینیٹر رکھ لیے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوآرڈینیٹر کہیں بلوچستان کے اوپر بوجھ تو نہیں ہے؟ I won't say anything about the CM, چیف منسٹر. وہ سوتے ہیں جاگتے ہیں، اس کو خود ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی ذمہ داری، بہت صوبائی آدھا پاکستان ہے، 1/3 آف دا کنٹری ہے، اس میں حالات یہ ہیں اور آپ سو رہے ہیں. یہ تو خیر افسوس کی بات ہے. رہی بات کوآرڈینیٹرس کی، مجھے یہ بتائیے جو 36 ہے یا 34 ہے، 3 درجن کوآرڈینیٹرز لیں، واٹ از دیئر جاب؟ ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ اچھا، یہ کوآرڈینیٹرز جو ہے نا وہ بیسیکلی جو دوست ہے، احباب ہے، بس ان کو لک آفٹر کیا کہ جی کوآرڈینیٹر بنا دیا. آپ کے پاس پیسے دینی ہے تنخواہ کے لیے، آپ کے پاس کھانے کے لیے، یہی آپ کا جو منسٹر ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ کھانے کے پیسے نہیں ہیں. آپ ایکسٹرا کوآرڈینیٹرز، ان کے لاؤ لشکر اور پھر دفاتر، اور پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ پچھلے دنوں سے یہ 3-4 ایشوز ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے، قوم کے سامنے، یہ کوآرڈینیٹر کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر دے ڈوئنگ؟ یہ تو قبضہ گروپ ہے، یہ تو جو ہے نا وہ لوگوں کو تنگ کرنے والی بات ہے. کوآرڈینیٹر کا کام کیا ہے؟ مجھے کسی ایک کوآرڈینیٹر کی کوالیفیکیشن بتا دے کہ یہ ہاورڈ یونیورسٹی سے، یہ اس سبجیکٹ میں سے ماسٹرز کیا ہے، تو ہم مانیں کہ یار یہ آئیں اور کچھ کریں اور پھر کر کے دکھائیں. نو، پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آئے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. دفاتر کسی کا نہیں ہے، کوئی گاڑی کدھر کھینچ ہے، کوئی کدھر کھینچ ہے. ایک لاؤ لشکر بنایا ہوا ہے، مشین گنیں ہیں، اور پتہ نہیں ویئر دا نیشن گوز، آئی ڈونٹ نو. حال تو پاکستان کا ہی برا ہے، لیکن ادھر تو بہت ہی برا حال ہے. تو اللہ کرے کسی کو ہمارے جو سربراہان ہیں، جو منسٹرز لیول ہے، جو بیوروکریسی میں گریڈ 2022 پہ ہے، ہمارے جو وکلاء ہے، ہمارے جو ٹیچرز ہے، ہمارا جو ایجوکیشن سٹاف ہے، اللہ کرے سب کام کرے اس صوبے کو، اس غریب عوام کے، ان لوگوں کو اس ان کے مشکلات سے نجات دلائے. لیکن افسوس، صد افسوس، ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑے. ایک اور بات کر رہا ہوں، دیکھیں آپ کے NFC نیشنل فائنانس ایوارڈ ملتا ہے آپ کو، نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ. دیکھیں ہر بار بلوچستان از دا اونلی پروونس، واحد صوبہ ہے جہاں پہ آپ کبھی 30 بلین الاپس کراتے ہیں، کبھی 40 بلین، کبھی 20 بلین، کبھی 15 بلین. کیوں بھائی؟ یہ تو وہ بہت بڑا صوبہ ہے جہاں پہ وسائل ہی نہیں ہے، جہاں پہ ابھی بھی لوگ دور دراز علاقے میں سڑک نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بیچاری خاتون بیمار ہو جائے تو اس کو جنازے پہ چارپائی پہ کھٹ پہ اٹھا کے لے آتے ہیں، اور یہاں سے یہ اس کو لیپس کراتے ہیں. کیوں کراتے ہیں؟ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے اتنے پیسے لیپس کیوں کرائے ہیں؟ یہاں پہ تو آپ سڑکیں بنائے ہیں، آپ اسکول کے بلڈنگز بنائے، آپ اسکول کی بلڈنگز میں جائیں دیکھیں، 10 سال سے اسکول کی بلڈنگ میں وہ چونا نہیں ہوا ہے، فرنیچرز نہیں ہے، استاد نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، ایک وہ واٹر کولر تک یہ نہیں دے سکتے. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں، ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ ہے ایک پروونس ہے، وزیر اعلیٰ ہے اور وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کمیشن خور ہے یہاں پہ، سب اسی دندے میں جو ہے وہ سب ایک حمام میں ننگے ہیں. ہم تو کھل کے بات کرتے ہیں اور کھل کے بات کرنی چاہیے. میں گیا ہوں، میں زارو گیا ہوں، بہت سارے لوگ زارو نہیں گئے ہیں، زارو چا گیا ہوں، انا بوسان گیا ہوں، میں گپ گیا ہوں، کئی آپ لوگوں نے نام سنا. وہاں پہ تو کتا، اونٹ اور انسان ایک ہی جوڑ سے پانی پیتا ہے. کیوں؟ یہ انسان نہیں ہے بھئی؟ آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یو شوڈ ناٹ سلیپ ایون. آپ 24 گھنٹے کام کریں. یہ حالت ہے ہمارے لوگوں کی. تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے وہاں جا کے کہ ایک وہ بچی وہ ڈولو سے پانی بھر رہی تھی، ساتھ ہی جو ہے نا وہ اونٹ اور کتا بھی پانی پی رہا تھا اسی جوہر سے، اسی سے. کیوں؟ اس کا حقوق، بیسک انسان حقوق نہیں ہے اس کے؟ ایجوکیشن، ہیلتھ، واٹر، سینیٹیشن،
آپ کا جو اس کے سیاسی حقوق ہے، اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں، وہ جوڑ کا پانی پیتا ہے، اس کو سیاسی حقوق کا کیا پتہ ہے؟ اس کو کیا پتہ ہے کہ میرے گورنمنٹ کو چاہیے کہ میرے لیے یا ڈسپنسری بنائے، اسکول بنائے، ہاسپٹل بنائے، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر بنائے؟ نو، اس کو تو بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ جوڑ سے ہی پانی پی رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے حالات۔ آج بھی اس بلوچستان میں یہ جگہ موجود ہے، معذرت کے ساتھ، لیکن کسی کو تو کیا کہتے ہیں اردو میں، جو بھی نہیں رہتی۔ آپ سوئیں، اللہ کو تو جواب دیں گے۔ ان لوگوں کی کہ جو حالت میں نے دیکھی، اللہ معافی دے محترم، یہ بہت برے حالات ہیں۔ آپ لوگ جائیں اس ایریا میں، ابھی بھی میں جو نام لیے آپ جائیں، آپ کا کوئی منسٹر، کوئی بیوروکریٹ، کوئی بندہ ادھر گیا نہیں جی؟ وہاں پہ حالات خراب ہے، وہ جو بی ایل اے اور یہ ہو، میں بھی گیا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد، میں گیا، لوگوں کے حالات پوچھے، لوگوں سے پوچھا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں بڑا پھرا ہوں بلوچ ایریا میں، بڑھانے پورا بلوچستان پھرا ہوں، کبھی بھی جب تک یہ مینشلی، جب تک ان کے آپ سوشل اپلفٹ نہیں کرتے، ان کے اکنامک اپلفٹ نہیں کرتے، آپ ان کو ایجوکیشن نہیں دیتے، آپ ان کو بیسک ہیلتھ فیسلٹیز نہیں دیتے ہیں، یہ وہی کے وہی رہیں گے، کیو ایریا میں ہی رہیں گے۔ میجر صاحب، بلوچستان کے حوالے سے کافی باتیں آپ سے ہو گئی۔ ابھی یہ ہے کہ آپ چونکہ اکنامسٹ بھی ہیں اور آپ کی اچھی نظر ہے جو اکانومی پر، اور آپ اکانومی کو سمجھتے بھی ہیں، آپ آیا کیا دیکھتے ہیں یہ جو آئے روز مہنگائی بڑھ رہی ہے، ڈالر دن بدن نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اوپر ہی اوپر جا رہا ہے، تو لوگ جو ہے 2 وقت کے کھانے کے لیے پریشان ہو چکے ہیں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ان سب چیزوں کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، کسی ملک کا دار و مدار وہ اکانومی پہ ہے، اور ہمارے ہاں اس وقت جو ہے میرے اس ملک میں، میرے پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، سیکیورٹی ایشوز ہے اور اکنامک ایشوز ہے۔ دیکھیں، جب تک اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوتی ہے تو اکانومی بھی ٹھیک نہیں بن سکتی۔ اکانومی کے لیے ضروری ہے کہ آپ انفلیشن کم کریں۔ اس وقت انفلیشن جو ہے 40% پلس ہے، تو انفلیشن تب کم ہوگی جب آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی ایکسپورٹ اچھی ہو، آپ کی امپورٹ کم ہو، ایکسپورٹ زیادہ ہو، تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے، ٹریڈ سرپلس میں ہونا چاہیے۔ اکنامک گروتھ جو ہے وہ یہ پچھلے گورنمنٹ میں 6.1% تھی، ابھی یہ جو گورنمنٹ آئی ہے یہ ابھی اس وقت جو ہے گروتھ ہماری مائنس میں جا رہی ہے۔ تو اکانومی کے لیے ڈالر یا روپے کی ڈی ویلیویشن جو ہے، اس کی وجوہات جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ڈالر نہیں ہے، ایکسپورٹ کم ہے، امپورٹ زیادہ ہے، ہمارے اوپر جو ہے وہ ہماری اکانومی کے اوپر جو ہے نا وہ ایک پریشر ہے مسلسل۔ اس پریشر سے نکلنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وزیروں کے لاؤ لشکر، وزیروں کے پیچھے کئی گاڑیاں، ایم پی ایس کے پیچھے، ایم این ایز کے پیچھے، اور خصوصاً بیوروکریٹس بھی آج کل جو ہے 1.5-2 کروڑ روپے کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور پورے کا پورا فریٹ لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ آیا ان میں کوئی کمی ہونے سے بھی ہمارے اکنامی پر فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے خرچے کم کریں، تو اس کو ڈومیسٹک ایکسپینڈیچرز کہتے ہیں۔ آپ ڈومیسٹک ایکسپینڈیچرز کم کریں، اگر آپ کا ایکسپورٹ کم ہے، آپ کے اکانومی کے اوپر بوجھ ہے، تو آپ اپنے ایکسپینڈیچر کم کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم ایکسپینڈیچر بھی بڑھا رہے ہیں، لاؤ لشکر ہیں اور ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں، اور لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، تو کیونکہ ان امپلائمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، جابز اپرچونیٹیز کم پڑ جاتی ہے، تو اس طرح لوگوں کے، عام آدمی کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کے یہ جو ٹیکسز، جس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز ہے عوام کے اوپر، یہ اگر آپ گیس بجلی، ان کی گیس بجلی ہے، آپ کے یہ مختلف اس کے اوپر آپ جس کو جو یہ بڑھاتے رہیں گے، عوام کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ یہ ڈائریکٹ ٹیکسز عوام کے اوپر لا رہا ہے، یہ نہیں ہو، اس کو کم ہونا چاہیے۔ اب کم کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو ریسٹرکچر کریں، ری انرجائز کریں اپنی اکانومی کو، اپنی جو آپ کے جو امپورٹ ہے وہ کم ہونی چاہیے، ایکسپورٹ زیادہ ہونی چاہیے۔
یہ اکانومی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم نہ ہو. تو اللہ کرے یہ پولیٹیکل جو اس وقت سیاسی کشمکش ہے، افراتفری، اللہ کرے یہ کم ہو جائے اور یہ اکانومی ٹھیک ہو جائے. اکانومی ٹھیک ہوگی تو قوم مضبوط ہوگا، معیشت مضبوط ہوگی، فوج مضبوط ہوگا، ڈیفنس مضبوط ہوگا. آپ نے جس طرح سے سیاسی حوالے سے کہا کہ جب تک ہماری سیاست کے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے تو ملک بہتری کی طرف نہیں جا سکے گا. اسی حوالے سے یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، یہاں جلاؤ گھیراؤ کیا گیا اور ملکی املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور ہمارے شہداء کی جو یادگاریں تھی ان کو جو ہے مسمار کیا گیا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور یہ کیوں کر آخر ہوا؟ شکریہ. دیکھیں 9 مئی کا واقعہ ایک انفارچونیٹ واقعہ تھا جس میں ہمارے شہداء کے مجسمے جلائے گئے تھے. جناح ہاؤس جو کہ کو کمانڈر ہاؤس تھا اس کو جلایا گیا. ان چیزوں کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ ہونا نہیں چاہیے. سیاست میں آپ احتجاج کرتے ہیں، آپ کا آئینی حق ہے، لیکن احتجاج کی آڑ میں جلاؤ گھیراؤ، نقصان، دیکھیں بالآخر تو نقصان میرے ہی قوم کا ہے، نقصان جو ہے ہم سب کا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس وقت جو ہے وہ سیاست اس نہج پہ پہنچ گیا کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے ہم. سیاست جو ہے اس وقت وہ دشمنی اور تشدد پہ اتر رہے ہیں. تو اس حالات میں آپ کی اکانومی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ان حالات میں آپ کا جو پولیٹیکل ڈس آرڈر ہے وہ چلتا رہے گا. کہیں پہ بھی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں، آپ بنگلہ دیش ٹکا کو دیکھیں، آپ انڈین روپی کو دیکھیں، آپ افغانی روپیز کو دیکھیں، اپنی حالت دیکھیں. اس وقت 300+ ہے. تو یہ کبھی بھی نیچے نہیں آئے گا جب تک آپ کا ایکسپورٹ بہتر نہ ہو، آپ کے مشین نہ چلے آپ کا ملک میں. یہاں پہ کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. دریا ہیں، آپ کے پاس سونا اگل رہا ہے آپ کی زمین. لیکن انفارچونیٹ ہے ہم آپس کے کشمکش میں اور افراتفری میں لگے ہوئے ہیں. عام جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، وہ انتہائی دکھ، درد اور پریشانی کی زندگی. جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری زمینیں سونا اگل رہی ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. زراعت کے حوالے سے ہم خود کفیل ہیں. اس کے باوجود ہمارے ہاں اکثر آٹے کا بحران ہو جاتا ہے اور آٹے کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں. آخر اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آخر یہ جو مجسٹریٹ صاحبان ہوتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہوتے ہیں، یہ پریس کنٹرول کمیٹی ہوتی ہے، یہ کوالٹی کنٹرول کمیٹی ہوتی ہے، یہ سب آخر کیا کر رہی ہیں؟ آپ ان کو کیا کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے؟ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندم ہمارے ملک میں آ چکی ہے، خصوصاً ہمارے بلوچستان میں بہت بڑی جو گندم کی فصل ہے وہ ہوتی ہے اور وہ ہوئی ہے، اس کے باوجود آٹا آج ہم اسی ریٹ پر خرید رہے ہیں. شکریہ. دیکھیں ہر بار اس بار بھی بپر کراپ ہوا ہے، یعنی گندم کی. دیکھیں یہاں پہ بات آتی ہے گورننس کی. لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، گورننس نہیں کر سکتے. معاملہ پھر وہ جو پہلے میں نے بتایا کہ کرپشن ہے، کرپشن اس میں انوالو ہے، اس میں بیوروکریسی بھی انوالو ہے، اس میں پالیٹکس بھی انوالو ہے. دیکھیں جس ملک میں گندم وافر مقدار میں موجود ہو رہا ہو، اس کو ابھی ہمارے پاس بمپر کراپ ہونے کے باوجود یوکرین سے آپ کا گندم آ رہا ہے، رشیا سے آ رہا ہے. دیکھیں یہ چیزیں انفارچونیٹ ہے. یہ دیکھیں میں نے پھر آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ مینٹلی کرپٹ لوگ ہیں ہم سب. جب تک ہمارے دماغوں سے یہ کرپشن ختم نہیں ہوگی، جب تک ہم یہ شارٹ کٹ ہم ختم نہیں کرتے، تو جب تک ہم ری آرگنائز نہیں کرتے اپنی سسٹم کو. اس کو ایک چیز ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں، آپ کے سوالوں کا جواب یوں مل جائے گا کہ دیکھیں آپ کا اس وقت جو ہے انسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہے. چاہے وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کی ہو، چاہے وہ آپ کی لا جوڈیشری ہو، چاہے آپ کی دوسرے انسٹیٹیوشنز ہو. ان سب کو ایک لفظ انگریزی میں اس کو ریسیٹ کہتے ہیں. اس کو ریسیٹ دینا پڑے گا تبھی یہ ملک آگے چل سکے گا. ادروائز اگر آپ ریسیٹ نہیں دیتے ہیں، آپ اسی پرانے روش پہ چلتے رہیں تو یہی کچھ ہوگا. آپ کے گندم جو ہے، گندم تو ایک بیسک آٹا ہے جو کہ غریب عوام کو ملنا چاہیے، وہ بھی نہیں مل رہا ہے. اور اس وقت لوگوں کی مارکیٹ پرچیز پاور کم ہو گئی ہے. مارکیٹ پرچیز پاور کم ہونے کی وجہ سے
وہ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہتے ہیں کہ وہ قوت خرید نہیں ہے. گندم ہے, چیز مارکیٹ میں موجود ہے, آپ خرید نہیں سکتے بیکاز وہ اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ گورنمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے, گورننس کرنا چاہیے. ان کے جو آپ نے جس طرح بتایا کہ پرائس کمیٹی کنٹرول کمیٹیز ہے, ان کے ڈپٹی کمشنرز ہے, ان کے انٹر پروفیشنل کوآرڈینیشنز ہے, کوئی بھی چیز کام نہیں کر رہا ہے, سب پیسوں کے چکروں میں لگے ہوئے کہ میرا جیب گرم ہو جائے, باقی ملک لوگ غریب باڑھ میں جائیں. بہت مہربانی میجر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کی باتیں بہت اچھی ہمیں پسند آئی, ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئی ہوں گی. ناظرین, آپ نے سنا, یہ تھے جناب میجر ریٹائرڈ محب اللہ کاکڑ صاحب, جو کہ عیسیٰ خیل قومی جرگہ کے چیئرمین بھی ہیں. اور اس کے علاوہ بلوچستان کو دیکھ لیا جائے یا پاکستان کی سطح پر دیکھ لیا جائے, ان کی کافی گہری نظر ہے. ہم نے آج ان سے کافی ساری باتیں سنی, انشاءاللہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی. آئندہ ہم کسی اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب اجازت دیجیے گا اپنے غلام جیلانی شاد کو. السلام علیکم.